کیا افغان شہریوں کو ملک بدر کرنا بین الاقوامی قوانین کے تحت درست فیصلہ ہے؟ ناظرین، پروگرام ہڈن ٹروتھ میں آج اسی حوالے سے ہم بات کریں گے۔ 4 دہائیوں قبل افغان پناہ گزینوں کی بڑی تعداد پاکستان آئی اور تب سے پاکستان ہر ممکن طریقے سے قابل تعریف میزبان کا کردار ادا کر رہا ہے۔ تاہم اس بارے میں مزید بات کرنے سے پہلے ہمارے لیے یہ جائزہ لینا مناسب رہے گا کہ کیا پاکستان میں پناہ لینے والے افغان شہری واقعی پناہ گزین کے بین الاقوامی قوانین کے دائرۂ کار میں آتے ہیں، اور کیا انہیں ان قوانین کے تحت تحفظ کا حق حاصل ہے؟ اس سوال کا جواب براہ راست طور پر لاکھوں افغان مہاجرین کے لیے پاکستان کی ذمہ داریوں سے منسلک ہے۔ مہاجرین کی حیثیت سے متعلق 1951 کے کنونشن اور 1967 کے ضابطوں کی دستاویز بین الاقوامی قوانین کے تحت اہم سمجھی جاتی ہیں، کیونکہ اس میں پناہ گزینوں کے حقوق اور فرائض کو بیان کیا گیا ہے، جبکہ اسی میں لفظ پناہ گزین کی بین الاقوامی سطح پر تسلیم کی جانے والی تعریف بھی بیان کی گئی ہے۔ پاکستان نے اس کنونشن کی توثیق تو نہیں کی، لیکن اس کنونشن کے کچھ ایسے ہیں جو رسمی بین الاقوامی قوانین کے زمرے میں آتے ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ یہ ان ممالک پر بھی لاگو ہوتے ہیں جو کہ ان کنونشن کا حصہ نہیں ہیں۔ اسی تناظر میں ہم کنونشن کے کچھ متعلقہ نکات پر نظر ڈالتے ہیں۔ اس کنونشن کا پہلا آرٹیکل پناہ گزین کی تعریف کچھ یوں بیان کرتا ہے: قومیت، نسل، مذہب، کسی مخصوص سماجی گروہ سے وابستگی یا سیاسی رائے رکھنے پر ستائے جانے کے خوف کی وجہ سے ملک چھوڑنے والے، اسی خوف کی وجہ سے قومیت رکھنے کے باوجود وہ اپنے ملک میں خود کو غیر محفوظ سمجھتے ہوں۔ اس کنونشن کا اہم ترین حصہ پناہ گزینوں کی واپسی سے متعلق ہے، جو کہ کنونشن کے آرٹیکل 33 میں درج ہے۔ آرٹیکل 33 کی پہلی شق ہمیں بتاتی ہے کہ اس کنونشن میں شامل کوئی بھی ریاست پناہ گزینوں کو ان علاقوں کی سرحدوں میں واپس نہیں بھیجے گی جہاں قومیت، نسل، مذہب، کسی مخصوص سماجی گروہ سے وابستگی یا سیاسی رائے رکھنے پر ان کی جان یا آزادی کو خطرات لاحق ہوں۔ افغانستان میں سیکیورٹی کی صورتحال اب قدرے بہتر ہے، اور کچھ حقائق کی بنیاد پر ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ پاکستان میں مقیم افغان شہریوں کو اپنے ملک واپسی پر ظلم و ستم کا کوئی سنگین یا قابل اعتبار خطرہ نہیں ہے۔ ہم مئی، جون اور ستمبر 2023 میں اقوام متحدہ کے انٹرنیشنل کرائم اینڈ جسٹس ریسرچ انسٹی ٹیوٹ کی جانب سے جاری کردہ 3 رپورٹس، جون 2023 میں جاری کردہ اقوام متحدہ کی سیکیورٹی کونسل کی ماہانہ فارکاسٹ اور افغانستان کی صورتحال پر اقوام متحدہ کے سیکریٹری جنرل یا جنرل اسمبلی کی رپورٹ کا بھی حوالہ دے سکتے ہیں۔ یہ تفصیلی رپورٹ مجموعی طور پر یہ ظاہر کرتی ہے کہ پاکستان میں رہنے والے افغان پناہ گزین اب بحفاظت اپنے ملک واپس جا سکتے ہیں، کیونکہ کنونشن کے پہلے آرٹیکل کے تحت اب وہ اپنے ملک میں محفوظ ہیں۔ اس حوالے سے یہ نکتہ بھی اٹھایا جا سکتا ہے کہ پناہ گزینوں کو واپس نہ بھیجنے کے ضابطے کی بنیاد صرف 1951 کا کنونشن ہی نہیں، بلکہ دیگر متعدد ضابطے پناہ گزینوں کو 1951 کے تحت ملنے والے تحفظ سے زیادہ وسیع تحفظ فراہم کرتے ہیں۔ تاہم 2021 میں امریکہ پر ہونے والے دہشت گردی کے حملے کے بعد ممالک کی بڑی تعداد نے قومی سلامتی کے نام پر کنونشن میں شامل پناہ گزینوں کو واپس نہ بھیجنے کے اصول سے متعلق مختلف تبدیلیاں کی۔ آسٹریلیا کی مثال بھی ہمارے سامنے ہے، جس نے 2004 میں قانون سازی کے ذریعے ہزاروں غیر قانونی تارکین وطن کو واپس نہ بھیجنے کے اصول کو غیر مؤثر کر دیا تھا۔ دیکھا جائے تو پاکستان اپنی قومی سلامتی، اقتصادی اور سیاسی بحرانوں کی وجہ سے کسی بھی صورت میں لاکھوں پناہ گزینوں کو پناہ دینے کی حالت میں نہیں، جبکہ یہ پناہ گزین وہ ہیں جو افغانستان میں حالات بہتر ہونے کی وجہ سے بین الاقوامی قوانین کے مطابق تحفظ اور قومی حیثیت کے حقدار بھی نہیں رہے۔ افغان حکومت 1964 کے آئین کے تحت ظلم کے خلاف تحفظ فراہم کرنے کی ذمہ دار ہے۔ اسی سلسلے میں ستمبر 2021 میں طالبان کے قائم مقام وزیر انصاف عبدالحکیم شرعی کے ایک بیان کا حوالہ دیا جا سکتا ہے، جس میں عبدالحکیم نے واضح طور پر کہا ہے کہ امور مملکت چلانے کے لیے 1964 کے افغان آئین سے رہنمائی حاصل کی جائے گی۔ ایک دفعہ جب پاکستان میں افغان شہریت رکھنے والے لوگوں سے پناہ گزین ہونے کی حیثیت واپس لے لی جائے تو یہ تارکین وطن کہلائے جائیں گے۔
जिनके पास पाकिस्तान में रहने का कोई कानूनी जवाज बाकी नहीं रहेगा। तारकीन वतन इस जुमरे में आते हैं जो अक्सर औकात रोजगार के सिलसिले में गैर कानूनी तौर पर बैनुल अक़वामी सरहदों को अबूर करते हैं और इनकी हैसियत नक्लो हमल और रोकथाम और सब तारकीन वतन की आलमी तंजीम के महत्त है। ये तंजीम बाहमी इंतजामिया से गैर कानूनी तारकीन वतन को वापसी की सहूलत भी फराहम करती है। जब तारकीन वतन को वापस भेजने और इन्हें कबूल करने वाले ममालिक के दरमियान कोई तीसरी रियासत मौजूद हो तो ऐसे में ये तंजीम मुदाखलत करती है। लेकिन ऐसे ममालिक जिनकी सरहदें आपस में मिलती हों, वहाँ गैर कानूनी तारकीन वतन की वापसी का सिलसिला वो मुल्क शुरू करता हो जिसने इन्हें पनाह गुज़ीनों के तौर पर पहले कबूल किया होता है, जो कि इस वक्त पाकिस्तान है। ये अमर खुशाइंद है कि अफगानिस्तान इन खानदानों की वापसी को कबूल कर रहा है जो कि अल्टीमेटम के बाइस पाकिस्तान छोड़ रहे हैं। अलबत्ता 31 अक्टूबर तक तमाम गैर रजिस्टर्ड अफगान शहरियों को मुल्क से डिपोर्ट करने का हालिया फैसला अभी गैर रजिस्टर्ड अफराद तक ही महदूद है। ताहम अफगान आबादी के मुख्तलिफ दर्जों से निमटने के दौरान सूरत हाल की बारीकियों को ध्यान में रखना ज़रूरी होगा, जिनकी पाकिस्तान की सरजमीन पर मौजूदगी किसी किस्म के इंतज़ामी फ्रेमवर्क के तहत रेगुलेट हो रही हो। पाकिस्तान में 4 इकसाम के अफगान शहरी मुकीम हैं। एक वो जो पाकिस्तान में पैदा हुए और यहीं पले बड़े, दूसरे वो लोग जो रजिस्टर्ड हैं और इनके पास रजिस्ट्रेशन के सबूत हैं, तीसरे वो लोग जिन्हें हुकूमत पाकिस्तान ने अफगान शहरी कार्ड दिया है, जबकि चौथे वो जो 2021 में अफगान तालिबान के अफगानिस्तान पर कब्जे के बाद पाकिस्तान में दाखिल हुए। पाकिस्तान में पैदा होने वाले अफगान शहरियों के साथ मुख्तलिफ सलूक करने की ज़रूरत है और इनके लिए मखसूस शहरियत के हकूक़ पर भी गौर किया जा सकता है। चूँकि मुख्तलिफ इक़साम के ये अफगान शहरी पूरे पाकिस्तान में सूबाई सतह पर बिखरे हुए हैं, इसलिए हुक्काम की जानिब से हर किस्म के शहरियों के लिए मुख्तलिफ पॉलिसियाँ बनाने की ज़रूरत है।